اور اے میرے رسول ہم نے جو شریعت تمہیں عطا کی ہے شرارت میں لگتی ہے ہم نے تمہیں اے رسول جو شریعت عطا کی ہے رسول کوئی الگ شریعت نہیں ہے ماں بسا بھی نوحن ہم نے یہی شریعت حضرت موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت کے ذریعے عطا کی والذی اوحینا الیک حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت کے ذریعے ہم نے شریعت عطا کی لیکن اے میرے حبیب ہم نے تمہیں یہ شریعت وصیت کے ذریعے نہیں وحی کے ذریعے عطا کی ہے وہاں وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور رسول حضرت نوح کی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی شریعت وصیت کے ذریعے عطا کی اے رسول ہم نے تمہیں یہ شریعت کیوں عطا کی ان اقیموا الدین ان اقیموا الدین تاکہ اے رسول تم اس قرۂ ارض پر دین الہیہ کو قائم کرو بلا تتفرقوا بہ اور اس میں تفریقہ نہ کرو کبر علی المشرکین ما تدعون الیہ اے میرے رسول تم جو یہ شریعت اسلام کی تبلیغ کرتے ہو میرے حکم سے اسے قرۂ ارض پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہو کبر علی المشرکین ما تدعون الیہ رسول تمہاری اس تبلیغ اور کوشش پر مشرکین بہت ناگواری محسوس کرتے ہیں لیکن مشرکین گرا سمجھے ناگواری محسوس کرے رسول مجھے پرواہ نہیں ہے مجھے فکر نہیں ہے چاہے ناگواری محسوس کرے کیوں مجھے اللہ کو فکر کیوں نہیں ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ کی مرضی ہے جسے چاہیے شریعت اسلام کے لیے مجتبی بنا دے مصطفیٰ بنا دے مرتضی بنا دے یشاء مشیت سے اللہ کی مرضی ہے کہ ترجمہ مرضی یشاء شریعت اسلام اور مشیت الہیہ اللہ جسے چاہے یشاء یعنی مشیت اللہ جسے چاہے اپنی مشیت قرار دے دے جسے چاہے منتخب کر دے جسے چاہے چن لے
جسے چاہے مشتبہ بنا دے، جسے چاہے مبتلا بنا دے، جسے چاہے مصطفیٰ بنا دے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جسے چاہے منصب عطا کرے، یہ اللہ کا کام ہے۔ منصب اپنا اللہ خود عطا کرتا ہے، تمہیں اختیار نہیں کہ رسول کے بعد تم منصب کسی کو عطا کرو۔ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے۔ اب اللہ، یہ قرآن کا اسلوب ہے، اللہ کا یہ قرآن میں طرز تکلم ہے، اللہ کا یہ قرآن میں انداز تخاطب ہے کہ اللہ قرآن میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ اگر اللہ نام لے لیتا تو جب قرآن نازل ہوا تھا پتہ نہیں کتنے لوگ اس نام کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیے لیکن پہچان بتائی ہے۔ ارباب عقل و فہم کو دعوت فکر دی ہے، پہچان بتاتا ہے، نشانیاں بتاتا ہے کہ ہم نے شریعت اسلام رسول ختم کو عطا کی جو ناسخ شریعت ہے، قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے جو اس شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں، جو اس شریعت کی تبلیغ کرنے والے ہیں، جو اس شریعت کی قیامت تک حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کی پہچان بتائی کہ شریعت اسلام کے مشیت الہیہ کون ہے۔ سورہ جاسیہ اللہ پہچان بتا رہا ہے، ایک پہچان قرآن مجید کا 45واں سورہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے رسول ہم نے تمہیں شریعت امر کا پابند قرار دیا ہے۔ فاتبعها، اے رسول تم اس شریعت کی اتباع کرو، تم اس شریعت کی پیروی کرو۔ اللہ رسول کو حکم دے رہا ہے کہ تم پیروی کرو، تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ شریعت میں کوئی لچک پیدا کرو۔ سلسلہ گفتگو کل کی گفتگو سے متصل اور مربوط اس بندے پر ہو رہا ہے۔ رسول تمہارا کام یہ ہے کہ اس شریعت کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اس شریعت میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کرو۔ مسلمان غور کرے جب اللہ نے رسول کو یہ حق نہیں دیا، رسول کون ہے؟ مکتب تشیع میں ہم اعلامیہ بتاتے ہیں کہ شیعت کا عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں کیا ہے، ہم اعلامیہ بتاتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ہم خاتم النبیین کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں۔ سنیں، اللہ کے بعد اور زمین کی افضل ترین ہستی کا نام خاتم النبیین۔ اللہ کے بعد کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ عالمین کی تعریف ہے ما سوى اللہ، جو اللہ کے علاوہ اسے عالمین کہتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمین کی افضل ترین ذات گرامی مرتبہ کا نام خاتم النبیین ہے۔ عالمین کی افضل ترین ذات گرامی خاتم النبیین کو اللہ نے فرمایا شریعت اسلام کی پیروی کرو۔ افضل ترین ہستی کو جن پر شریعت کو نازل کیا ان سے فرما رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس میں تبدیلی کر سکو۔ جب عالمین کی افضل ترین ہستی شریعت اسلام میں تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتی، جب عالمین کی افضل ترین ہستی افضل ترین شریعت اسلام میں تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتی، تو کوئی کم ترین لوگ شریعت اسلام میں رسول کے بعد تبدیلی کا اختیار کیسے رکھ سکتے ہیں؟ انہیں کس نے کہا کہ وہ شریعت کو تبدیل کرو جو شریعت صرف اور صرف اللہ کا فیصلہ ہے؟ اب اللہ پہچان بتا رہا ہے، کن کی پہچان بتا رہا ہے؟ جو شریعت کو نافذ کرنے والے، جو شریعت کی تبدیل کرنے والے ہیں، جو اس شریعت کی قیامت تک حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ان کی ایک پہچان بتا رہا ہے، ارشاد ہوا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، رسول ہم نے تمہیں شریعت اسلام کا پابند قرار دیا، فاتبعھا، اس کی اتباع۔ اب پہچان بتائیے ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، رسول ان کی اتباع نہ کرنا جو جاہل ہے، شریعت کی اتباع کرنا جاہلوں کی اتباع نہ کرنا۔ معلوم اللہ نے آیت میں شریعت کو اور جہالت کو ایک دوسرے کی نقیض قرار دیا کہ جہاں جہالت ہوگی وہاں شریعت نہیں ہوگی، جہاں شریعت ہوگی وہاں جہالت نہیں ہوگی۔ یعنی شریعت کا وارث جاہل نہیں ہو سکتا، شریعت کا وہ وارث ہو ہی نہیں سکتا جو زیادہ مسئلے نہیں، جو ایک مسئلہ اسلام سے بھی نہ واقف ہو، وہ شریعت اسلام کا وارث نہیں ہو سکتا۔ وہ وارث ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جو یہ کہے اگر اس سے کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ یہ کہ ذرا ٹھہرو، یہاں باہر ٹھہرو، میں ذرا بیٹی سے پوچھ کے آتا۔
چاہو مسئلہ پوچھ لو، جو چاہو سوال کر لو۔ سوال کرنے والے نے کیا تھا نا سوال مولا علی سے، یاد ہے؟ ذرا سنا تو مولا علی سے کہتا ہے مولا ہم اتنے مشکل مسئلے پوچھتے ہیں، آپ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اتنے مشکل مسئلے پوچھتے ہیں، آپ سوچتے ہی ہیں۔ آپ پر چستہ جواب دے دیتے ہیں۔ تو مولا نے کیا بتایا تھا یاد ہے آپ کو؟ مولا نے کہا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے کہنے لگا 5۔ مولا نے کہا تم نے سوچا نہیں؟ اس نے کہا مولا ہاتھ میرا ہے، مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاتھ میرا ہے۔ میری ہیں مجھے پتا ہے 5 ہیں۔ مولا نے کہا قرآن ہمارا ہے، شریعت ہماری ہے۔ ہم قرآن کے بارے سے ہاتھ تیرا انگلیاں تیری، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن ہمارا، شریعت ہماری، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ایک مسئلے سے بھی کوئی جاہل ہو وہ مشیت اللہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ کل علم کا مالک، کل علم کا مطلب کیا ہے؟ کل کا مطلب یہ ہے کہ علم کا کوئی ایک جز بھی ایسا نہ ہو کہ جسے وہ نہ جانتا ہو، ایک جز بھی۔ مشیت اللہ وہ ہے جو کسی بھی علم کا، کسی بھی شعبہ علم کا اس سے سوال کر لیا جائے تو وہ جانتا ہو، جس زبان میں بات کرنا چاہوں اسی میں بات کرے۔ یہ کون ہے جو کل علم رکھتا ہے؟ عام انسان تو کل علم رکھتا ہی نہیں، اسے تو اپنے اپنے شعبے کی باتیں پتہ ہے۔ یہ کل علم جس کے پاس ہے اس کے لیے ضروری ہے، جس کے پاس کل علم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پورا عالمین اور اس کی ہر شے اس کے سامنے وجود میں آئی۔ ہر شے ایک نہیں، ہر شے، کوئی شے مستثنا نہیں ہے۔ اگر ایک شے بھی ایسی ہو جو اس کے سامنے وجود میں نہ آئی ہو تو وہ علم کل کا مالک نہیں ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا کون ہے؟ مشیت اللہ وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے عالمین کی ہر شے وجود میں آئی ہو، عالمین کی ہر شے اس کے سامنے وجود میں آ سکتی ہے کہ جو جب خلق ہوا ہو تو اس سے پہلے کوئی شے بنی ہی نہ ہو۔ ہر شے اس کے سامنے بنی ہو، ہر شے کی تخلیق کا وہ عینی گواہ ہو۔ لفظ بدل کر کہتے ہیں یعنی وہ ایسا اول ہو کہ اس اول سے پہلے کچھ نہ ہو۔ اب آئیے قرآن سے پوچھے کہ ایسا اول کون ہے؟ سورہ زخرف۔ اب قرآن
پہچان بتاتا ہے. 43واں سورہ قرآن مجید کا اللہ نے بتایا اول کون ہے. ارشاد ہوا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اللہ فرما رہا ہے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ عالمین کے پہلے اللہ کے پہلے عبادت گزار کا نام خاتم النبی ہے. اول اس سے پہلے کسی نے عبادت نہیں کی. ملائکہ بھی خلق نہیں ہوئے تھے. یہاں فرمایا عالمین کا پہلا عبادت گزار خاتم النبی ہے. سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ. اور رسول نے کہہ دو ان الصلاۃ والنسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہ فرماتا ہے رسول ان لوگوں کو بتا دو کہ انا اول المسلمین کہ جس نے پورے عالمین میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا, مسلمان ہونے کا اعلان کیا. اول لوگ کہتے فلا اول, لوگ کہتے فلا اول. قرآن کہتا ہے رسول سے کہہ دو کہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے کا نام محمد عربی ہے. اور خاتم النبی نے پھر اس کی تفسیر بیان کی. اول العابدین اول المسلمین خاتم النبی. اب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. یہاں تک نہیں ہوتے ختمی مرتبہ, یہاں تک نہیں ہوتے. پھر ارشاد فرمایا سنو انا وعلی من نور ماہر. نور کا پہلا جز میں مصطفیٰ ہوں, نور کا دوسرا جز یہ مرتضی ہے. اچھا خاتم النبیین سے مختلف اوقات میں رسول کے مختلف ساتھی رسول سے پوچھتے رہے. رسول سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اول کیا کرنا, تو رسول اکرم نے اسے جواب دیا اول ما خلق اللہ اللوح. اللہ نے سب سے پہلے لوح بنائے. پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا بنا, اب رسول نے جواب دیا دوسرے اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے اول قلم کو بنایا. پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا بنا, اسے جواب دیا اول ما خلق اللہ المعرفۃ. اللہ نے سب سے پہلے معرفت کو خلق کیا. پھر کسی نے پوچھا تو جواب دیا اول ما خلق اللہ النور. اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا. پھر کسی نے پوچھا کہ رسول نے جواب دیا اول ما خلق اللہ العلم. اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا. پھر کسی نے پوچھا تو رسول نے جواب دیا اول ما خلق اللہ الحکمۃ. اللہ نے سب سے پہلے حکمت کو خلق کیا. پھر کسی نے پوچھا تو رسول نے جواب دیا اول ما خلق اللہ المشیۃ. اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا. اب جابر ابن عبداللہ انصاری جیسا صاحب معرفت صحابی آ گیا. اب اس نے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ سب سے پہلے کیا بنا. حضرت جابر کا سوال یہ نہیں تھا. حضرت جابر کا سوال یہ یا رسول اللہ
من أي شيء خلقت یا رسول اللہ آپ کس شے سے کس چیز سے مل کر بنے؟ صاحب ہمارے پر صحابی آپ کس چیز سے مل کر بنے؟ اب رسول نے سب کو الگ الگ جواب دیا ہے. اب جابر پوچھے آپ کس شے سے مل کر بنے؟ رسول نے یہ تو بتایا نہیں. جابر کو ان کا سوال تھا کس شے سے مل کر بنے تو بتاتے نا رسول کس شے سے مل کر بنا. نہیں یہ نہیں بتایا بلکہ جابر کو جواب دیا جابر اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے اول میرے نور کو خلق کیا. اول جابر کو رسول سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ پوچھا تھا اب کس چیز سے مل کر بنے آپ نے بتایا ہی نہیں. اب کس چیز سے مل کر بنے اور آپ فرما رہے ہیں اول بنا. جابر نے پلٹ کے پوچھا نہیں. کیوں نہیں پوچھا؟ صاحب ہمارے تو صحابی تھے جو سوال کیا تھا جابر نے رسول نے اس کا جواب دے دیا. صاحب ہمارے تو صحابی تھے سمجھ گئے. ہمارا سلام ہو ایسے صاحب ہمارے تو صحابیوں پر صاحب ہمارے پر صحابی تھے سمجھ گئے کہ میں نے سوال کیا تھا کس چیز سے مل کر بنے. رسول نے کہا میں اول بنا. اب جابر نے یہ پوچھا کہ میں نے تو پوچھا تھا کس چیز سے مل کر بنے. رسول نے فرمایا کہ میں اول بنا. جابر سمجھ گئے کہ میں نے پوچھا کس چیز سے مل کر بنے تو انہوں نے کہا میں اول بنا. جابر سمجھ گئے یہ اول بنے. اگر یہ کسی چیز سے مل کر بنتے یہ اول نہ ہوتے وہ شے اول ہو جاتی. معلومات کہ کسی شے کا وجود نہیں تھا. اللہ نے کسی شے کو خلق نہیں کیا تھا. جب رسول کے نور کو خلق کیا رسول نے بتایا کہ کسی شے سے نہیں مل کر. حضرت آدم کے لیے دیکھنے موجود ہے سورہ سواد میں اللہ فرما رہا ہے انی خالق بشرا من طین اللہ فرما رہا ہے میں نے کائنات کے پہلے بشر کو بنایا کس سے؟ مٹی سے. کس سے؟ مٹی سے. اللہ کا قرآن میں یہ فرمانا کہ میں نے آدم کو بنایا مٹی سے میں نے آدم کو بنایا طین سے. یہ سے بتا رہا ہے کہ مٹی پہلے ہے آدم بعد میں ہے. مٹی سے بنایا. جملہ کیا ہوں نوجوانوں کے لیے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا. حضرت آدم کو طین سے بنایا. حضرت آدم کو طین سے بنایا. اب لفظ بدل کرو حضرت آدم کو تراب سے بنایا. معلوم آدم سے پہلے تراب موجود تھی. جب آدم سے پہلے تراب موجود تھی تو کیا آدم سے پہلے ابو تراب موجود تھی؟ حکمت اول بنی مشیت اول بنی. جابر سے کہتے ہیں رنگون اول بنا. یہ تو رسول کے جواب مختلف ہو گئے. یہ مختلف جواب کیوں دیے رسول نے؟ یہ وہ رسول خاتم ہے جو لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں متفق فرماتے ہیں. یہ وہ رسول ہے ارشاد فرماتے ہیں کلم الناس اللہ قدر قبول. اے لوگوں جب کسی سے بات کرو
اس کی عقل اور اس کے ضرب کو دیکھ کر بات. اب رسول کے سامنے جب کوئی ساتھی آیا، رسول نے اس کا ضرب دیکھا. کسی کو بتایا علم اول، کسی کو بتایا حکمت اول، کسی کو بتایا لو اول، جابر کو بتایا میرا نور اول. ضرب دیکھتے رہے، جواب دیتے رہے. اس کے باوجود سب کو مختلف جواب دیے ضرب دیکھ کر، لیکن اس کے باوجود رسول کے جوابات میں تضاد نہیں ہے، مختلف نہیں ہے جواب. کیوں؟ بات سے بہتری ہے کہ جب رسول کے ساتھیوں نے پوچھا تو رسول نے اپنی صفات کی تخلیق کے بارے میں بتایا. جب جابر نے پوچھا تو ذات کے بارے میں بتایا. اب یہ بات کیا ہو گئی نا کہ رسول کی یہ ذات کی صفتیں ہیں. یعنی رسول کبھی لو نظر آتے ہیں، کبھی قلم نظر آتے ہیں، کبھی معرفت نظر آتے ہیں، کبھی نور نظر آتے ہیں، کبھی علم نظر آتے ہیں، کبھی حکمت نظر آتے ہیں، کبھی مشیت نظر آتے ہیں. یہ نور کا پہلا جز ہے نا. نور کے دو جز ہیں. جب پہلے جز کی شان کیا ہے تو پھر دوسرے جز کی شان کیا ہوگی. جب پہلا جز کبھی لو ہے، کبھی قلم ہے، کبھی معرفت ہے، کبھی نور ہے، کبھی حکمت ہے، کبھی علم ہے، کبھی مشیت ہے، تو پھر نور کا دوسرا جز علی منتظر ہے. وہ بھی شان میں اور صفات میں اور ذات میں اسی نور کے مثل ہے. اسی لیے جس طرح رسول کی مختلف صفتیں سامنے آتی ہیں، اس لیے جب ہم نے علی کو دیکھا تو علی کبھی ذوالمحراب والمنبر نظر آتے ہیں، کبھی شاد یوم محشر نظر آتے ہیں، کبھی ساقی حوض کوثر نظر آتے ہیں، کبھی قاتل مرحب و اندر نظر آتے ہیں، کبھی فاتح خندق و خیبر نظر آتے ہیں، کبھی الملقب من حیدر و صفدر نظر آتے ہیں، کبھی رسول کے داماد نظر آتے ہیں، کبھی خدا کے خانہ زاد نظر آتے ہیں، کبھی جبریل کے استاد نظر آتے ہیں، کبھی بطول کے شوہر نظر آتے ہیں، کبھی کعبے کے گوہر نظر آتے ہیں، کبھی انما ولیکم اللہ نظر آتے ہیں، کبھی انما یرید اللہ نظر آتے ہیں، کبھی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا نظر آتے ہیں، کبھی هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا نظر آتے ہیں، کبھی لا فتح الا علی لا خیر الا ذوالفقار نظر آتے ہیں، کبھی انا مدینۃ العلم نظر آتے ہیں، وعلی بابها نظر آتے ہیں، کبھی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نظر آتے ہیں، کبھی فرض الایمان کلہ الی الکفر کلہ نظر آتے ہیں، کبھی لأوتین رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ نظر آتے ہیں، کبھی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد نظر آتے ہیں، کبھی صفت آدم نظر آتے ہیں، کبھی قدم نظر آتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم نظر آتے ہیں، کبھی انسان اسماعیل نظر آتے ہیں، کبھی جوان یوسف نظر آتے ہیں، کبھی بشارت یعقوب نظر آتے ہیں، کبھی مہدی داؤد نظر آتے ہیں، کبھی صحبت یحییٰ نظر آتے ہیں، کبھی قرن عیسیٰ نظر آتے ہیں، کبھی حلال مشکلات نظر آتے ہیں، کبھی مولا کائنات نظر آتے ہیں، کبھی امام المتقین نظر آتے ہیں، کبھی سید الموحدین نظر آتے ہیں، کبھی امیر المؤمنین نظر آتے ہیں، کبھی کل شیء احصیناہ بامام مبین نظر آتے ہیں، کبھی اسد اللہ الغالب نظر آتے ہیں، کبھی نقطۃ دائرۃ البلاغہ نظر آتے ہیں، کبھی علی بن ابی طالب نظر آتے ہیں، کبھی ابو طالب کا بیٹا نظر آتے ہیں، کبھی عبد المطلب کا پوتا نظر آتے ہیں، کبھی
اور کچھ نہ تھا، جملے بدل کر کے کچھ نہ تھا،
الہ الا اللہ تھا، یہ محمد رسول اللہ تھا، یہ علی بن ولی اللہ تھا، یہ لا الہ الا اللہ کا جملہ سنے، یہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ محمد رسول اللہ تھا، یہ علی بن ولی اللہ تھا. تم آج بحث کرتے ہو علی بن ولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے؟ ارے علی بن ولی اللہ اس وقت تھا جب لفظ تھا نہ تھا.
صرف سور پھونکنے والا فرشتہ اللہ ہمارا اسرافیل وہ زندہ ہے. پہلا سور لیکن آئے تو بڑے دوری نفخ فی الصور یوم نفخ فی الصور. جب اسرافیل سور پھونکیں گے پہلا سور فصعق ترجمہ دیکھ لیا جاتا ہے فصعق من فی السماوات والارض. ہر جاندار بن جائے گا الا مگر فرشتے بھی بن جائیں گے. ہر جاندار بن جائے گا الا من شاء اللہ. لیکن بس وہ زندہ رہیں گے جو اللہ کی مشیت ہے. الا من شاء اللہ صرف وہ زندہ رہیں گے جو اللہ کی مشیت ہے. اب آئے تو پھر اللہ نے فرمایا اسرافیل نے سور پھونکا فرشتے بھی مر گئے ہر جاندار مر گیا. اب پھر اللہ نے فرمایا ثم نفخ اخری. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ فرماتا ہے اور سب کے مطابق تفسیر ہے کہ اسرافیل بھی مر جائے گا. اب نہ کوئی چیز زندہ ہے نہ کوئی انسان زندہ ہے نہ کوئی فرشتہ زندہ ہے کوئی جاندار زندہ نہیں. حتیٰ کہ موت کا فرشتہ بھی مر گیا. یہاں تک کہ سور پھونکنے والا فرشتہ بھی مر گیا. اب کوئی زندہ نہیں ہے. جب سب مر گئے اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے پڑھ لیجیے سورہ مومن. اب اللہ فرماتا ہے جب سب مر جائیں گے تو پھر ایک آواز آئے گی لمن الملک اليوم. آج کس کی حکومت ہے؟ سب مر گئے ایک آواز آئے گی لمن الملک اليوم. آج کس کی حکومت ہے؟ جب یہ آواز آئے گی نا پھر اس کا جواب دوسری آواز دے گی وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. کسی نے معصوم سے پوچھا اتنا سنے گا جب سب مر گئے صرف اللہ حی قیوم ہے نا. جب سب مر گئے کسی نے معصوم سے پوچھا یہ اپنا رسول اللہ تو مر گئے تو اللہ کو خود تو یہ زیب نہیں دیتا. اللہ کو خود تو یہ زیب نہیں دیتا کہ سب کے مرنے کے بعد کہے آج کس کی حکومت ہے. اللہ کو خود تو یہ زیب نہیں دیتا کہ پھر خود ہی جواب دے کہ اللہ کی حکومت ہے. تو جب رسول اللہ سب تو مر گئے اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا تو پھر یہ آوازیں کس کی ہیں؟ معصوم نے فرمایا سن تو نے پڑھا نہیں ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ رسول جلالہ والاکرام. سب مر جائیں گے لیکن وہ باقی رہیں گے جو وجہ اللہ ہے. اور پھر معصوم نے فرمایا سن اللہ کو زیب نہیں دیتا. یہ آوازیں کس کی ہیں؟ پہلی آواز میرے جد مصطفیٰ کی ہے اور اس کا جواب میرے جد مرتضیٰ کا ہے. اللہ اول. اچھا اب یہ اول اللہ آخر یہ آخر تفصیل آپ میں جائے گا. ایک جملے میں بات کریں اللہ اول واحد. لیکن اللہ غیر ملفوظی اور غیر لفظی اول اور آخر. وہ نہ لفظوں کا محتاج ہے نہ حرفوں کا محتاج ہے. اور یہ ہستی ہے جو مشیت اللہ ہے. یہ لفظی اول یہ ملفوظی اول. اللہ غیر ملفوظی اول اللہ غیر لفظی اول. یہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ میں اول ہوں میں آخر ہوں
تم درس کرو. اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا میں اول ہوں میں آخر ہوں. اس لیے کہ ہم جب تک وہ خود کو اول و آخر نہ کہتا ہم اسے اول اور آخر سمجھ نہیں سکتے تھے. اسے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ورنہ اول تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی ابتدا ہو اور آخر وہ ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا ہو. اللہ کی نہ کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا. اگر اللہ کی ابتدا ہو تو وہ اللہ نہیں, اگر اللہ کی انتہا ہو تو وہ اللہ نہیں. یہ اول, یہ مشیت اللہ آخر, ان کی ابتدا ان کی انتہا یعنی اول اور آخر محمد و آل محمد کی صفات ہے. امام محمد باقر علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام دونوں کا ارشاد الہی ہے. اور ذرا سے لفظ مختلف ہیں, معنی دونوں امام کا جو ارشاد ہے تقریباً ایک معنی ہے. پانچویں امام نے ارشاد فرمایا اور یہ فرمان امام تقی علیہ السلام کا ہے. پانچویں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق نور محمد اول. اب ظاہر ہے مسجد اللہ ہے, کلام الامام ہے. ان اللہ خلق نور محمد اول, اللہ نے ہم محمد والے محمد کے نور کو اول خلق کیا.